امریکہ اور ایران کے ہونے والے مذاکرات بدستور معلق ہیں۔ ٹرمپ صاحب کی طرف سے جس طرح سے بیانات دیے جا رہے ہیں وہ ایک بات پر کھڑے نہیں ہوتے۔ ان کی طرف سے ایران کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں اور ایران کے ایک جہاز پر قبضہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ایران کی طرف سے انکار کر دیا گیا ہے کہ اس وقت تک امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک ناکہ بندی کا خاتمہ نہیں کیا جاتا جو امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ اور امریکہ نے ان کے ایک جہاز پر قبضہ بھی کر لیا اور وہ جہاز چائنا سے آ رہا تھا۔ اس میں کیا کوئی تھا، کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں میزائل پارٹس تھے۔ یہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ چین کو پتا کہ جہاز کہاں جانا ہے۔ اس میں چین والے کیا اتنے بیوقوف ہیں، اتنے احمق ہیں کہ اس میں میزائل لاد دیتے، اس میں بم لاد دیتے، اس میں راکٹ لاد دیتے یا پھر اس میں اس کے پارٹس لاد دیتے۔ بہرحال امریکہ کی طرف سے یہ تاثر ضرور دیا گیا کہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا۔ ایران کی طرف سے مذاکرات سے ابھی تک تو انکار ہے جبکہ امریکہ کا وفد پاکستان پہنچنا چاہتا ہے۔ اور اس سے پہلے ٹرمپ کی طرف سے بھی اشارہ دیا گیا تھا کہ اگر ایران کے صدر وہاں پہ آتے ہیں تو میں بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ گویا صدر ٹرمپ کا اپنا طیارہ بھی تیار ہے لیکن اعتماد سازی کے اقدامات کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے مکمل کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایران بھی آ جائے اور امریکہ بھی آ جائے۔ امریکہ کا وفد تو آج پہنچا چاہتا ہے۔ پہلے کہا گیا تھا، امریکہ کی طرف سے ہی کہا گیا تھا کہ وفد وہی ہوگا جو پرانی ٹیم تھی، یعنی جے ڈی وینس صاحب اس کی قیادت کریں گے اور ان کے ساتھ ویڈکوف ہوں گے اور ساتھ ہی جیرڈ کوشنر بھی ہوں گے۔ لیکن بعد میں بتایا گیا کہ جے ڈی وینس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، شاید اس لیے ڈراپ کر دیا گیا ہے کہ وہ ایران کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ لیکن بعد میں پھر پتہ چلا کہ جے ڈی وینس کو ہی ٹیم کا حصہ بنایا گیا، وہی سربراہی کریں گے۔ اس طرح سے ایران بالکل محفوظ رہ گیا۔ کیسے محفوظ رہ گیا؟ اگر یہ نہ آتے تو پھر ایران کے مذاکرات ہونے تھے، اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ نہیں ہونے تھے۔ یہ کس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ اگر جے ڈی وینس وفد کا حصہ نہ بنتے، سربراہی نہ کرتے تو پھر ایران کو اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرنا تھے۔ وہ اس طرح سے کہ اسٹیو ویٹکوف اور ان کے ساتھ جیرڈ کوشنر، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ٹرمپ کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے کہ حملہ کر دیں نہیں تو ایران ایٹمی قوت بن جائے گا، ایٹم بم بنا لے گا۔ اور ٹرمپ صاحب بھی ایسے احمق نکلے کہ ان کے کہنے پر انہوں نے ایران پر کچھ بھی سوچے بغیر حملہ کر دیا اور پھر صورتحال پوری دنیا کے سامنے کس طرح سے پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جے ڈی وینس کو دوبارہ سے ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ ٹیم کا حصہ ان کو کیوں دوبارہ سے بنانا پڑا، ٹرمپ کو کیوں بنانا پڑا؟ بہرحال جس طرح سے اگر ان کو مائنس کیا جاتا ہے، ان کو آؤٹ ہی رکھا جاتا تو پھر وہی لوگ آ جاتے سامنے جو اسرائیل کے لیے واضح طور پر جھکاؤ رکھتے ہیں، یعنی اسٹیو ویٹکوف اور اس کے ساتھ جیرڈ کوشنر جو ان کے داماد ہیں ٹرمپ صاحب کے۔ اسرائیل کو سمجھ لیجئے کہ مذاکرات سے ان ہوتے ہوتے آؤٹ ہو گیا ہے۔ باقی ٹرمپ کی طرف سے اپنے ڈیموکریٹس کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے لیڈر غدار ہیں۔ انہوں نے پوری پارٹی کے لیڈروں کو غدار قرار دے دیا۔ جو ان کے مخالف پارٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی حکومت تھی تو ایران کے خلاف ان کے بیانات آیا کرتے تھے، آج جب ہماری حکومت ہے تو یہ ایران کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے اور بھی بہت کچھ کہا گیا، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ معاہدہ نہ ہوا تو سیز فائر میں توسیع مشکل ہوگی، بم پھٹنا شروع ہو جائیں گے، یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سارے ڈیموکریٹ غدار ہیں، ایران پر باتیں کرتے تھے، اب تنقید کرتے ہیں، ہمارا میڈیا ایرانی جیت کا خواہش مند ہے، یہ سارا کو ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ ادھر پزیشکیان نے کہا کہ طاقت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، مذاکرات کا ارادہ ہے نہ فیصلہ کیا ہے، یہ ایرانی ترجمان نے کہا ہے۔ چین اور سعودی عرب بھی اس معاملے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ چینی صدر کی طرف سے سعودی ولی عہد کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، اس رابطے میں جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب چین کی سفارشات پر کس طرح سے ٹرمپ صاحب کوئی عمل کرتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں۔ اور روس کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ بات چیت جاری رہنی چاہیے۔ پاکستان کی طرف سے تو پہلے ہی کوششیں ہو رہی ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں کیونکہ پاکستان اس کا میزبان ہے اور آج کسی بھی وقت امریکی وفد پاکستان پہنچ جائے گا، جبکہ ایران کی طرف سے بدستور انکار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی کوششیں اپنی جگہ پر جاری ہیں۔ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو وزیر خارجہ کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ وزیر دفاع بھی نظر آتے ہیں، ان کی طرف سے ڈپلومیسی جاری ہے۔ انہوں نے ایرانی سفیر کے ساتھ ملاقات کی اور ساتھ ہی انہوں نے امریکی سفیر کے ساتھ بھی
मुलाकात की है, उनकी पूरी कोशिश है कि मुज़ाकरात का सिलसिला फिर से जुड़ जाए। जबकि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से रिएक्ट किया जा रहा है, जिस तरह से ट्रंप साहब बयानबाजी करते हैं, वो उसको लेकर ईरान की तरफ से बदस्तूर इनकार ही किया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे। तो आज शाम तक पता चलेगा कि हमारी कोशिशें क्या रंग लाती हैं। और इसके साथ साथ सऊदी अरब और चीन की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है, वो भी सरगर्म हो गए हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला जहां से टूटा था वहीं से शुरू हो जाए। तो देखते हैं कि लोगों की कोशिशें कहां तक रंग लाती हैं। ईरान का हर ओहदेदार अमेरिका के लिए यकसां अपना माफ़ी ज़मीर रखता है। पाकिस्तान में उनके सफ़ीर हैं रज़ा अमीरी मुकद्दम साहब, वो भी अमेरिका के हवाले से बयान देते रहते हैं। उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अमेरिका पर एतबार नहीं किया जा सकता। ईरान के सदर की तरफ से भी यही कहा जाता है और ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ी साहब भी यही कहते हैं। और जिस तरह से मुज़ाकरात की सरबराही करने वाली टीम के लीडर हैं, सरबराह हैं मोहम्मद बाकर कालिबॉफ, उनकी तरफ से भी यही कहा जाता है कि अमेरिका पर एतबार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से रज़ा अमीरी मुकद्दम की तरफ से भी यही कहा गया है। मुकद्दम साहब जिस तरह से पाकिस्तान में सरगर्म है, अमेरिका के हवाले से हमें याद आ जाते हैं तालिबान हुकूमत के सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़, और ये दौर था जनरल परवेज मुशर्रफ का, उनकी आमरीत थी। तो हुआ क्या, जब देखा गया कि अमेरिका का पलड़ा भारी है उसकी तरफ से, अफगानिस्तान पर हमले पे हमला हो रहा है, उसको तय करने की कोशिश की जा रही है और उसमें कामयाबी भी हो रही। और फिर ये भी हो गया कि तालिबान वहां से तितर बितर हो गए। आपने उन्होंने ऐवान खाली कर दिए, आपने उन्होंने महल्ला खाली कर, महल्ला तो खैर उनके कभी रहे नहीं है, बहरहाल जो भी उनके इक़्तिदार के ऐवान थे उनको उन्होंने खाली कर दिया और वो पहाड़ों पर चले गए। और इधर पाकिस्तान में ये हुआ कि मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ पाकिस्तान में, वो अफगानिस्तान के सफ़ीर थे, अमेरिका की तरफ से मुतालबा किया गया कि हमारे हवाले कर दिया जाए। तो पाकिस्तान ने कहा, जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ये कैसे हो सकता है, हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, हम कैसे एक मुल्क के सफीर को आपके हवाले कर दे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नाज़रीन आप भी थोड़ा सा जज्बाती हो गए होंगे कि परवेज मुशर्रफ की तरफ से ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और उसके साथ ही हमारी हुकूमत की तरफ से ये किया गया कि मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ को गाड़ी पर बिठाया गया, उनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर लाया गया, पाकिस्तान की तरफ से उन्हें थोड़ा सा पुश किया गया, वो पाकिस्तान की हद से अफगानिस्तान की हद में दाखिल हो गया। तो पाकिस्तान ने कहा कि अब हमारा जुम्मा ओस पोस, अब हमारा जुम्मा नहीं है। तो वहां से अमेरिका ने उनको पकड़ा और अपने साथ अमेरिका ले गए। तो कई साल के बाद उनकी रिहाई हुई थी। तो रज़ा अमीरी साहब को अल्लाह ताला ऐसी किसी भी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की किसी भी हिकमत अमली से महफूज रखे। सदर ट्रंप के मुतालबात में और उनके मकासद में ड्रामाई तब्दीलियां आ रही हैं, आती रही हैं। आइंदा देखते हैं कि वो क्या करते हैं। सबसे पहले तो उनका ये मकसद था, जंग से पहले उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान में हमने रजीम चेंज करनी है, और फिर ईरान की तरफ से जो कुछ किया गया, आबनाए हरमज़ को बंद कर दिया गया, और उसके बाद ये इनका मकसद हो गया कि हमने आबनाए हरमज़ को खुलवाना है। आबनाए हरमज़ तो ना खुल सकी, इसके साथ फिर अब मुज़ाकरात में ट्रंप का नया मौक़िफ़ सामने आया। वो कहते हैं कि हमने ईरान से सारे का सारा यूरेनियम ले जाना है। बल्कि एक मौके पर ट्रंप की तरफ से कह दिया गया कि ईरान ने इस पर इत्तेफाक किया है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा इत्तेफाक उनकी तरफ से एक तरफा ही दावा था ट्रंप साहब का। इस तरह से 3 मकासद तो अब तक जंग के सामने आ चुके हैं। सबसे पहले ये मकसद था कि हमने रजीम चेंज करनी है, वो नील। उसके बाद ये मकसद पैदा हो गया कि आपने हरमज़ को खिलवाना है, वो नील। और आप ये कहते हैं कि यूरेनियम सारी उठा के हमने साथ ले जानी है। तो देखते हैं कि इस मकसद में ट्रंप साहब या अमेरिका कितना कामयाब होता है। मर्दान के जलसे के हवाले से बात कर लेते हैं। मर्दान का जलसा जो परसों हुआ था, उस पर हमने वीलाग अपना नहीं किया था। उस पर हमने ये बात करनी है कि जिस तरह से वहाँ पे जलसा हुआ, जाहिर है कि वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में इनकी अपनी हुकूमत है। जलसे का कामयाब होना तो फितरी अमर था, वो जरूर कामयाब हो जाना था। लेकिन हुकूमत की तरफ से, मरकजी हुकूमत की तरफ से, उनके मुखालफिन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जलसा नहीं बल्कि जलसी थी। हमेशा से ऐसा ही होता है कि जिनका जलसा वो कहते हैं कि तारीख साथ जलसा था, लेकिन इस जलसे के हवाले से वाकई ये काफी बड़ा जलसा था। इसके आखिरकार मकसद क्या थे? क्या इमरान खान इससे रिहा हो जाएंगे? क्या इमरान खान का इलाज उसी हॉस्पिटल में हो जाएगा जिसमें उनके लवाकिन, उनके घर वाले, उनकी बहनें चाहती हैं? ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से एक तरह का जमूद नजर आ रहा था, तहरीक इंसाफ से लगता था कि बिल्कुल खामोश होकर बैठ गई है।
ان کی طرف سے ایسے جلسے کی سرگرمیاں یہ ظاہر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ تحریک انصاف ابھی تک جاگ رہی ہے۔ اور اس جلسے میں محمود اچکزئی نے شرکت نہیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ ناصر عباس صاحب نے بھی شرکت نہیں کی۔ ان کو شاید کوئی تحفظات ہیں، کوئی اعتراضات ہیں، جیسا کہ علیمہ خانم کی طرف سے کہا گیا اور تحریک انصاف کی دیگر لیڈر بھی کہتی تھی کہ یہ کیسے لیڈر ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ یہ کمپرومائز ہو چکے ہیں اور حکومت کے ساتھ یہ کھڑے ہیں، حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جس طرح سے مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں، حکومت کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ تحریک انصاف کی طرف سے بطور پارٹی ان کے لیڈروں کی طرف سے ایسا کیا جاتا ہے۔ گو کہ یہ دونوں لیڈران یہ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہیں، لیکن اتحاد کا حصہ ضرور ہے، اور عمران خان کی طرف سے ان دونوں کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ہی سارے معاملات کو دیکھنا ہے، آپ نے ہی مذاکرات کے حوالے سے جو حکومت کے ساتھ ہونے ہیں وہ آپ نے ہی طے کرنا ہے، آپ نے طے کرنا ہے کہ کب جلسہ کرنا ہے، کب جلوس کرنا ہے، کب مظاہرے کرنے ہیں، کب احتجاج کرنا ہے۔ عمران خان کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا، لیکن یہ پھر جس طرح سے ان پر تنقید ہوئی یا ناراض ہو کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اب منا لیا جائے گا، دیکھتے ہیں یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اگلے جلسے میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر اگلا جلسہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے اور یہی حالات ہوتے ہیں، یہی صورتحال برقرار رہتی ہے تو یہ لوگ پھر کھسک جائیں گے، جلسے کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ حکومت کی طرف سے جو اعلیٰ ترین مراحت ان کو دی جا رہی ہیں، کون ہے جو اس سے ہاتھ دھونا چاہے گا۔ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، کئی ویلاگر کی طرف سے اور کئی سیاستدانوں کی طرف سے بھی اس پر بات کی گئی ہے کہ عثمان بزدار واقعی پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس والے سے کیوں اتنی زیادہ افواہیں یا باتیں ہونے لگی ہیں؟ وہ باتیں اس لیے ہونے لگی ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں بزدار صاحب کو دیکھا گیا کہ گاڑی چلا رہے اور ان کے ساتھ سیٹ پر بیٹھے ہوئے یوسف رضا گیلانی صاحب، کہا گیا کہ یہ دیکھیں کہ یہ تحریک انصاف کے کتنے بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے کہ عمران خان نے اتنا بڑا ان پر اعتماد کیا، ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا۔ وہ نااہل تھے یا اہل تھے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا احسان کیا اس بندے کو، عام بندہ تھا، اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا۔ اور اس کو دیکھیں کہ شرم نہیں آتی کہ اس نے یوسف رضا گیلانی کی گاڑی کی ڈرائیونگ کی ہے، ان کو ساتھ بٹھا لیا یا یہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ عمران خان نے کتنا ان پر اعتماد کیا تھا اور یہ پیپلز پارٹی میں اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں جو تحریک انصاف کو اقتدار سے نکالنے میں سب سے آگے، نہیں تو مسلم لیگ نون کے بعد یہ دوسرے نمبر پر تھی۔ میرا یہ تجزیہ ہے کہ مسلم لیگ نون سے زیادہ تحریک انصاف کو فارغ کروانے میں پیپلز پارٹی کا کردار تھا، آصف علی زرداری صاحب کا کردار تھا۔ وہ ایک عرصے سے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے سرگرم تھے اور بالآخر عمران خان کی حکومت کو چلتا کر دیا گیا۔ بات ہم کر رہے تھے بزدار صاحب کی، کیا وہ واقعی پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں؟ تو اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ ہنوز وہ پیپلز پارٹی سے دور ہیں، بہت دور ہیں۔ لیکن یہ واقعہ کیا ہو گیا کہ یوسف رضا گیلانی کی گاڑی کی یہ ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ ذوالفقار علی خان کھوسا گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس حوالے سے ہم نے ایک ویلاگ بھی بنایا تھا۔ ان کا ختم تھا تو ختم پر کئی لوگ گئے، تو جہاں پہ ان کا ختم کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا اس سے پہلے ٹریفک جام ہو گئی، بلاک ہو گئی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین اپنے ٹو ٹپے کے لیے ساری گاڑیاں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ باقاعدہ، جہاں بھی انہوں نے جانا ہو وہاں پہ جاتے ہیں تاکہ دنیا پر اپنی دھاک بٹھا سکیں۔ اور یہ پاکستان کے کئی مرتبہ صدر بھی قائم مقام بن چکے ہیں، رہ چکے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ اس سے بڑی ان کی اور کیا ٹور ہو سکتی ہے، کیا ٹور ٹپا ہو سکتا ہے، کیا ان کا تھریٹ ہو سکتا ہے، کیا ان کی پذیرائی؟ بہرحال اپنے پروٹوکول کے لیے کافی گاڑیاں اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہاں پہ چونکہ لوگ بہت دور دور سے آئے اور کافی تعداد میں آ گئے تو ٹریفک بلاک ہو گئی، ان کی ساری گاڑیاں آگے جا نہیں سکتی تھی۔ تو بزدار صاحب کی گاڑی تھوڑا سا آگے تھی، انہوں نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی بھی ٹریفک میں پھنسے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آ جائیں، میرے ساتھ آ جائیں، یا پھر یوسف رضا گیلانی نے ان کی طرف دیکھا ہوگا، لگتا یہی ہے کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا تو انہیں کہا کہ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اس طرح سے یوسف رضا گیلانی صاحب ان کی گاڑی میں بیٹھ گئے، وہاں پہ انہوں نے شرکت کی ختم میں اور اپنے گھروں گھر یہ واپس آ گئے۔ یہ ویڈیوز اور فوٹیج جو دکھائے جا رہے ہیں یہ کھوسا صاحب کے گھر کی طرف جانے کے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بزدار صاحب کا پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک واقعہ ہو گیا اور اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے، اور ہماری طرف سے اس پر تنقید نہیں ہے بلکہ جو کچھ ان کی طرف سے بزدار صاحب کی طرف سے کیا گیا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے دیکھا پیدل چل رہے ہیں تو ان کو اپنی گاڑی میں انہوں نے بٹھا دیا، ایسا ہی ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔